الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ پہلے سپارے کا خلاصہ جو ہے وہ آج بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی سورۃ فاتحہ ہے، قرآن کا آغاز ہے اور قرآن کا خلاصہ ہے، 7 آیات پہ مشتمل ہے اور العرش کے خزانوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ ایسا فرشتہ ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا، آسمان کا ایسا دروازہ کھلا پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور میں تو آپ کو 2 نوروں کی بشارت دے رہا ہوں، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورۃ بقرہ کے آخری 2 آیات جو ہیں۔ تو یہ قرآن کا اس میں پورے آسمانی کتابیں جو چاروں ہیں اور جتنے بھی صحیفے نازل ان کا خلاصہ قرآن پاک کی یہ صورت ہے، اور اس میں ہم ہر نماز کا اس کو حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اور جو قرآن کا پورے قرآن میں جو 3 مضامین بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ تینوں مضامین اس صورت میں بیان کر دیے گئے، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو پہلی 2 آیات جو ہیں یہ توحید ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پھر مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بیان ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ اقرار کرتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی آگے جھکتے ہیں، تیرے ہی آگے سجدہ کرتے ہیں، تیرے آگے رکوع کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی مدد بھی ان چیزوں میں، ویسے تو ہم آپس میں امداد باہمی کے تحت ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، مانگتے ہیں، قرض لیتے ہیں، دیتے ہیں، یہ سارا شروع سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے، لیکن ایسی چیزوں میں اللہ سے مدد مانگنا جس میں انسان مجبور ہے وہ مدد نہیں کر سکتے، تو اس لیے یہاں پہ فرمایا گیا کہ ہم اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے جب آپ سے پوچھیں انہیں بتائیں میں ان کے بڑا قریب، میں ان کی مدد کرتا ہوں، جب بھی کوئی مشکل میں پڑا ہوتا ہے میں اس کی سنتا ہوں، اس کی وہ مسئلہ جو ہے وہ حل کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہمیں ہدایت والا رستہ آپ دکھا دیں اور ان لوگوں کا رستہ دکھائیں جن پہ آپ کا انعام ہوا۔ انعام یافتہ طبقہ انبیاء، صدیقین اور شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اور پھر ہم یہ دعا اللہ تعالیٰ کے آگے کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے رستے پہ نہ چلا، ان کے طریقے پہ نہ چلا، ان کی جو کلچر ہے اس سے ہمیں بچا۔ تو یہ بہت جامعہ صورت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ پھر آگے سورہ بقرہ ہے، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، آگے اس کا واقعہ بھی آئے گا۔ تو اس کے پہلا جو رکوع ہے اس میں اللہ رب العزت نے متقین جو لوگ ہیں ان کے بارے میں فرما دیا، بلکہ پہلے فرمایا کہ یہ جو کتاب آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس میں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ جو بھی اس میں بات آگے آ رہی ہے یہ 100% بلکہ 200% یہ بات ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو بھی اب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں جو بھی احکامات بتائے ہیں، اب سود کے بارے میں بتایا، نماز کے بارے میں بتایا، جنت اور دوزخ اور پچھلی قوموں کے واقعات وہ 100% ایز اٹ از ہیں۔ ہم نے وہ چونکہ دیکھے نہیں ہیں یا ابھی وہ آئندہ کی چیزیں نہیں دیکھے، لیکن ہمارا یقین ہو کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پھر فرمایا کہ جو متقین ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بتایا گیا کہ یہ کتاب ہدایت دے گی، اور متقین کی نشانی اور کامیاب لوگوں کی نشانی اور ہدایت یافتہ لوگوں کی یہ کوالٹیز بتائی گئی، خصوصیات بتائی گئی۔ پہلی بات یہ جو ایمان پہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے رزق دیا اس کو اللہ کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں، یعنی رزق اللہ نے ہی دیا ہے تو اس کو آگے خرچ کرنا، یہ بھی گویا کہ اللہ کے دیے میں سے آگے ہم دے رہے ہیں۔ اور پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو بھی پہلے کتابیں نازل ہوئیں اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو آپ پہ نازل ہو رہی ہے، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، یہ ہدایت یافتہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ کفار کی نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان پہ کوئی جو ہے نا وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اور پھر آگے منافقین کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ آپ کے سامنے آگے کہتے ہیں ہم اللہ رسول پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ، لیکن یہ ایکچولی جب اپنے لوگوں سے جا کے ملتے ہیں پھر جا کے آپ کو دغا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ تو ہم ایسے ہی ان سے ملے تھے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ جب شیطانوں سے ملتے ہیں تو یہ وہ اللہ کے ساتھ مذاق گویا کرتے ہیں، تو وہ اپنے ساتھ ہی مذاق کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت معمولی چیز کے لیے بہت اعلیٰ چیز قربان کر دی ہے، تو یہ ان کا بہت بڑا نقصان ہے۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ اے ساری دنیا کے انسانوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلے کو پیدا کیا ہے، تم جس زمین پہ چلتے ہو اس نے بنائی، جو آسمان تم روزانہ دیکھتے ہو، جو بارشیں نازل ہوتی ہیں وہ سب وہی نازل کرنے والا ہے۔ پھر قرآن پاک کی بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ
کوئی چیلنج کیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی شک ہے تو کوئی اس جیسی ایک صورت ہی لے کے آئیں، اور ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے، تو اس لیے حق یہ ہے کہ انسان اس کو بات مان لے، جو قرآن کی بات مانیں گا اس کے لیے جنتیں خوشخبری بتائی گئی، ایمان والوں کو بتایا گیا کہ ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور پاک بیویاں ہوں گی۔ اور پھر فرمایا کہ ایک بڑی خوبصورت آیت اس رکوع کے اینڈ پہ آ رہی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو، اس اللہ کی بات نہیں مانتے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں زندگی دیتا ہے، تمہیں نعمتیں دیتا ہے، پھر تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ اٹھائے گا، تمہارے لیے ہر چیز بنائی گئی، نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، اے میرے بندے ساری چیزیں میں نے تیرے لیے بنائی، لیکن تجھے میں نے اپنے لیے بنایا، اس لیے قرآن کہتا ہے اے میرے بندو میرے آگے جھکو۔ اور پھر آگے واقعہ بیان کیا گیا تخلیق آدم کا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا، مشورہ کیا کہ میں کہا انسان بنانے والوں کا جی وہ تو بڑا فساد مچائے گا، نہیں پا دے گا، نہیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو یہ میرے علم میں ہے کہ میں نے انسان کو بنانا ہے، اور پھر جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، خاص طور پہ فجر اور ظہر پہ، جب فجر اور عصر پہ جب فرشتے آتے ہیں واپس جاتے ہیں اور وہ انسان کو مسلمان کو مصروف پاتے ہیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے، فجر کی نماز پڑھتے ہوئے، اللہ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندو، میرے بندے کو آپ نے دیکھا، آپ تو کہتے تھے یہ فساد کرے گا، یہ میری عبادت کر رہا ہے، میرے آگے جھکا ہوا ہے۔ اور پھر شیطان کے بارے میں بتایا گیا، اس نے انکار کر کے اپنا ہی نقصان کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سے نکال دیا گیا۔ انسانوں کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے پاس یہ میری ہدایت آئے گی، کتاب آئے گی، اس کو تم نے ماننا ہے، اور جو لوگ مانیں گے ان پہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ کوئی خوف نہیں، ان پہ کوئی غم نہیں، نہ ان کو آئندہ کا کوئی خوف ہے، نہ پچھلے گزرے ہوئے دنوں کا کوئی خوف ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس کو اللہ یہ سمجھ دے دے کتاب کی۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ آگے یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے رکوع چلیں گے کہ تمہیں میں نے نعمتیں دی ہیں، اور تو اس کا حق یہ ہے کہ میرے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورے کرو، عہد کو پورا کرو۔ جو انسان عہد کر کے اللہ سے آیا تھا عالم ارواح میں، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے وہ وعدہ قوموں کو یاد کرایا کہ اس اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کر، اگر تم پورے کرو گے وعدے تو اللہ بھی تمہارے ساتھ کیے گئے وعدے یعنی اپنی رحمت، برکت، نصرت نازل فرمائے گا۔ اور جو قرآن نازل کیا ہے، جو کتابیں نازل ہوئیں اس پہ ایمان لاؤ۔ اور اللہ کے رسول اس وقت کے جو یہودی تھے ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب تو پہلے بھی نازل ہوئی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ السلام پہ، تو آپ کو تو چاہیے سب سے پہلے اس پہ ایمان لائیں، اور تھوڑے سے دنیاوی نفع کی خاطر قرآن کو پیچھے نہ کریں۔ اور پھر نماز کے قائم کرنے سے بتایا کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پھر فرمایا کہ یعنی اگر آپ لوگوں کو نیکی کی بات بتاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ بات مانو، خود بھی تمہیں سب سے پہلے بات ماننی چاہیے۔ یعنی یہ خاص طور پہ ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت چونکہ کتاب کے حامل تھے، جو تورات تھی، تو وہ اس کتاب کے حوالے سے لوگوں سے کہتے بات مانو، اور اپنے آپ کو بلا بیٹھتے تھے، یعنی قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ اس وجہ سے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ ویسے جرنل اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ اگر ایک بندہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے دین کی تو اسے خود بھی عمل کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بلانا نہیں چاہیے، اور کتاب وہ پڑھتا ہے، اچھی باتیں پڑھتا ہے، تو اس حوالے سے یعنی دعوت کا اثر اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب بندہ خود بھی عمل ہو تو زیادہ اثر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یہ ہے مشکل چیز، صبر کرنا مصیبت پہ مشکل چیز ہے، نماز کی طرف متوجہ ہونا مشکل چیز ہے، انسان دنیاوی اسباب کی طرف اس کی فطرت ہے وہ زیادہ دوڑتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے صبر کرنا، برداشت کرنا، اور پھر نماز کی طرف متوجہ ہو جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتا آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ پچھلے انبیاء کا بھی یہی طریقہ تھا، صحابہ کو بھی آپ نے یہی بات بتائی، پھر صحابہ بعد میں بھی یہی کرتے رہے، جب بھی ان کو مسئلہ کو آتا، مشکل آتی تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ اور آگے فرمایا کہ دوبارہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا قیامت کے دن۔ اور پھر فرعون کا واقعہ بتایا جا رہا ہے، ان کو بنی اسرائیل کو یاد کرایا جا رہا ہے، یہ دیکھو
ہم نے تمہیں نجات دی فرعون سے، اس کے تمہارے وہ بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور خواتین کو بچاتا تھا، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے تمہارے لیے سمندر میں رستے بنائے، اور ہم نے تمہیں اپنے بادلوں کا سایہ کیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو نعمتیں دی، لیکن انہوں نے کیا موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو بچھڑے کو پیچھے سے خدا بنا لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو سزا دی گئی کہ تم قتل کرو ایک دوسرے کو، جنہوں نے یہ کام کیا ہے، یہ بہت بڑا جرم کیا ہے عبادت کر کے بچھڑے کی۔ تو پھر انہوں نے کہا جی ہم اللہ پہ ایمان لائیں گے جب ہم خود اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ تو پھر وہ ان کے کچھ لوگوں کو گئے، وہ وہاں پہ وہ برداشت نہ کر سکے، مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ یہ تو بڑا کام گڑبڑ ہو جائے گا، وہ واپس جانا تو میرے ہتھی پہ جانے وہاں نے بندے ساڑھے بڑے بڑے لے کے مروا سڑے نے۔ تو وہ اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے، اللہ ان کے سامنے مار کے دوبارہ ان کو زندہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری نعمتیں ان کا ذکر کر رہی ہے، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کے بجائے یعنی جو احکامات آتے تھے وہ ماننے کے بجائے الٹا وہ کرتے تھے۔ اور پھر یہ جو جب انہوں نے پانی کا مطالبہ کیا تو وہ پتھر پہ وہ آسا مارتے تھے، اس میں سے چشمے نکل آتے تھے۔ کھانے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من سلوا کا بندوبست کیا، لیکن وہ ناشکری کرتے رہے اور کہتے رہے جی ہمارے لیے تو آپ کو یہ جو چیزیں ہیں، پیاز ہیں اور یہ جو لہسن ہے اور یہ جو سبزیاں ہیں اور یہ ہم جو ہے نا کھانا چاہتے ہیں۔ ان کو من سلوا نازل ہوتا تھا، اب انہوں نے ناشکری کی تو اب وہ اس پہ لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیسے لوگ ہیں، تم اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم ادنا چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہو اور اعلیٰ چیز کو چھوڑ رہے ہو۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ذلت مسلط کر دی، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور جو ہے انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی اس کو چھوڑتے تھے۔ پھر فرمایا کہ جو بھی پچھلی قومیں میں ایمان لائے، ہاں وہ یہودی تھے، عیسائی تھے، صابی تھے، جو اللہ پہ آخرت پہ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ پاک کے ہاں سے وہ جو ہے وہ انعام ان کو ملے گا اور ان پہ کوئی خوف نہیں۔ پچھلی قوموں میں جب بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اس میں ایمان والے تھے اللہ ان کو کامیاب کریں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو ایک اور بنی اسرائیل کو یاد کرا رہے ہیں کہ جب ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ کو وہ لے آئے اوپر کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے، ان کا جی بالکل ماننے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی ایک اللہ کا معجزہ تھا۔ تو لیکن بعد میں پھر وہ جب وہ پیچھے چلے معجزے ختم ہوتے پھر وہ نافرمانی شروع کر دی۔ پھر یہ آگے اصحاب السبت کا واقعہ آیا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے، 3 گروہ بن گئے، پکڑنے والے، منع کرنے والے، اور ایک طرف جو بیٹھ کے اپنا اپنے اللہ اللہ کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نجات کس کو دی؟ جو منع کرتے تھے۔ باقی جو لوگ تھے ان کو اللہ نے بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ان کو فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور پھر آگے یہ قصہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک وہاں پہ بھتیجا تھا، اس نے اپنے چچا کو جائیداد کے لالچ میں قتل کر دیا، اور کسی فریق مخالف جو اپنے دشمن تھے، شریک تھے، ان کے قبیلے میں پھینک گیا رات کو۔ اب وہ اب بیچارے وہ رو رہے ہیں کہ یہ بندہ سن مارے ہی نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، روتے پیٹتے، جناب ساڈا کوئی کرو، اسی تے پھس گئے ہیں، بڑا ڈاڈا ہے ساڈے تے بندہ مقدمہ آندا جی قتل نہ کیتا ہے میرے چاچے نو۔ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کیا کہ تم ایسا کرو، ایک گائے لو اور گائے لے کے اس کو ذبح کرو، اس کے ایک جسم کا ایک ٹکڑا لے کے وہ اس مردے کے ساتھ لگاؤ تو وہ زندہ ہو کے خود بتا دے گا۔ اب وہ پوچھنے لگے کہ جی وہ کیسے، اس کا رنگ کیسے ہو، وہ نہیں، وہ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ کوئی بھی گائے لے لیتے تو وہ قبول ہو جاتی، لیکن انہوں نے وہ سوال کرتے کرتے پھر ایسی اس کو مشکل پڑی، پھر جو گائے ملی وہ سونے کے بقدر ان کو ملی، یعنی جتنے گائے کا وزن اتنا سونا دیا، پھر وہ گائے ملی۔ جو ان کی شرائط بار بار پوچھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی شرائط آتی تھی۔ تو اس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے، جو اللہ کا حکم ہو اس کو فوراً پورا کر دینا چاہیے۔ پھر اگر رکوع میں فرمایا کہ یہ جو پھر انہوں نے وہ سارا عمل کیا، وہ گوشت کا ٹکڑا اس مردے کے ساتھ لگایا، وہ
جو مقتول تھا تو وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ یہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا۔ اب وہ اس بندے کو، اب جس جو قاتل تھا، اب نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، اب وہ نہ اس کو جائیداد ملی۔ اور تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لالچ جو ہے یہ انسان کو مروا دیتا ہے، یعنی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ تو پھر بعض ایسا عمل ہے، آگے بتایا گیا کہ انسان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں، جیسے پتھر ہوتے ہیں، بعض پتھر بھی ایسے ہیں کہ وہ گر جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، ٹوٹ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، اور پھر انسان کے بعضوں کے دل ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ہے اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے قرآن کا ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگلے رکوع میں کہ یہ جو پچھلے قوموں کے ساتھ بھی یہ بتایا جا رہا ہے، بنی اسرائیل سے ہم نے یہ عہد لیا کہ اللہ کی عبادت صرف کرنی ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، یتیموں مسکینوں کے ساتھ، اور اخلاق کے ساتھ بات کرنی ہے۔ یعنی اخلاق جو ہے یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، اپنے عمومی زندگی میں ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کرنا، اور پھر نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ سب کے ان کو بتایا گیا کہ یہ باتیں آپ نے عمل کرنی ہے، اور لوگوں کو یعنی بغیر کسی وجہ کے قتل نہیں کرنا۔ اور یہ وعدہ کر کے وہ پھر گئے، پھر انہوں نے یہ ساری نافرمانیاں شروع کی، تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر سخت عذاب آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ ان پہ غضب اپنا کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ دنیا کی تھوڑے سے فائدے کی خاطر آخرت کو قربان کر دیا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو، تو یہ جو جن لوگوں نے ان کی باتوں کو مانا وہ کامیاب ہو گئے، جو نہیں مانا وہ ناکام ہو گئے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جو یہودیوں کی ایک بتائی جا رہی ہے بات کہ یہ کہتے تو ہیں ہمیں بڑا ایمان ہے، ہمیں آخرت ہمارے لیے ہی وقف ہے، جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کو جنت کا بڑے یقین ہے تو یہ خواہش کریں کہ ہم نے مرنا ہے، ہم مر جاتے ہیں، تو یہ کبھی بھی خواہش نہیں کریں گے، یعنی مرنے کی تمنا یہ کبھی بھی نہیں کریں گے، یہ تو چاہیں گے کہ ہم ہمیشہ ادھر رہیں، یعنی احرص الناس سے علی حیات، یہ ان کو زندگی کی بڑی حرص ہے۔ تو یہ شو کرتی ہے آیات کہ جس کو آخرت کا یقین ہے وہ تو چاہتا ہے میں تو دنیا کی پابندیاں سے نکل کے اللہ سے ملوں، جنت میں جاؤں، اللہ فرمایا کہ الموت تحفۃ المومن، مومن کے لیے تحفہ ہے موت۔ کس کے لیے تحفہ ہے؟ جس نے اس کے لیے تیاری کی ہے، اس کے لیے ورکنگ کی ہے، وہ تو کہتا ہے جلدی، جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے اس نے پیپروں کی تیاری کی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جلدی جلدی مگروں لین جان چھٹے فارغ ہو جاؤں میں۔ ایسے ہی جو بندہ اللہ کے ساتھ اٹیچ ہے، اللہ کی محبت ہے، تو وہ تو چاہتا ہے میں اللہ کے پاس جاؤں۔ الموت تحفۃ المومن، مومن کے لیے یہ بہت بڑا تحفہ ہے موت کا۔ اب یہودیوں کو جب موت کا کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہماری تو زار یود احدہم لو یعمر الف سنہ، وہ تو ہزار سال کی تمنا لیے بیٹھے، اس لیے اپنے وہ وعدے میں سچے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اگلے رکوع کے اندر باب جبرائیل علیہ السلام لے کے چونکہ وہی آتے تھے تو یہودی ان کی مخالفت کرتے تھے، تو حالانکہ وہ خود تو نہیں آتے تھے، وہ تو اللہ کے آرڈروں سے آتے تھے، اللہ کے حکم سے آتے تھے، آیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، ہم ان کو آیات دیتے ہیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ پھر جادو کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جادو، یہودی کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو سکھایا، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، بلکہ یہ انہوں نے خود ہی یہ گاڑ لی اپنی طرف سے باتیں۔ تو اللہ انبیاء کو یہ جادو وغیرہ نہیں دیتے، وہ تو کتاب کے پڑھنے والے ہوتے ہیں، کتاب کو آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ تو اور ویسے بھی یہ جادو سارے کا سارا غلط چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی یہاں پہ نفی کی گئی ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ یہودی آتے تھے اور رائنا کہتے تھے اے ہمارے چرواہے، تو اللہ نے اپنے امتیوں سے، اپنے مومنوں سے یہ پہلا یا ایھا الذین آمنوا ہے، پہلا حکم ہی براہ راست یا ایھا الذین آمنوا کے حوالے سے آتا ہے۔ اور بھی کافی آیات ہیں قرآن پاک میں، تقریباً 90 کے لگ بھگ آیات ہیں جس میں یا ایھا الذین آمنوا بتایا گیا، اے اللہ سے وفاداری کا عہد کرنے والے مسلمانوں، اے ایمان والے، اے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ وفاداری کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ حکم کر رہے ہیں کہ میرے نبی کے بڑی ادب کی جگہ ہے، وہاں پہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے، بہت کام والی بات ہے کہ اللہ کے رسول کے
سامنے جب آپ جاتے ہیں تو وقول انظرنا یا رسول اللہ ہماری طرف متوجہ ہوں جائے، ہماری طرف اپنی نظر مبارک کریں، تو ایسے نہ کہیں جیسا یہودی کہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بعض آیات ہم نازل کرتے ہیں ان کو منسوخ بھی کر دیتے ہیں، اس کی جگہ اور جو ہے نا اعلیٰ آیات لے آتے ہیں یا اس طرح کی آیات لے آتے ہیں۔ اللہ پاک قادر مطلق ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ نماز پڑھو اور اللہ کی راہوں میں خرچ کرو اور آخرت کے لیے جمع کر لو سرمایہ، یہ تمہارے لیے جو ہے وہ بہت بڑی ایک سعادت ہے کہ تم اعمال کر کے وہاں کے لیے سیو کر لو۔ اور پھر آگے اگلے رکوع کے اندر مسجد کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جو مسجد میں ذکر کرنا ہے اور مسجد کی شان ہے، وہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جائے، وہاں اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو بعض لوگ بڑے ظالم ہیں جو اللہ کی مسجدوں سے جو ہے نا منع کر دیتے ہیں اللہ کے یاد سے، یعنی ان لوگوں کو ظالم کیا گیا ہے جو مساجد میں اللہ کی یاد سے، نماز پڑھنے سے، اللہ کا قرآن پڑھنے سے، ذکر کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بدبختی ہے ہمارے ہاں۔ یہ دیکھ لیں کئی لوگ وہ دوسروں کو آنے ہی نہیں دیتے، یہ بڑی غیر مناسب بات ہے۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کا ان کو لقب دے رہے ہیں جو مسجدوں سے منع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں جب وہ غیر ملکی وفود آتے تھے، غیر مسلموں کے، ان کو بھی وہ رہنے کے لیے جگہ دیتے تھے، یعنی اور آج ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارا اتنے ذہن محدود ہو چکے ہیں، ہم دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ باہر لکھا ہوتا ہے فلاں کا داخلہ منع ہے، تو یہ بڑی غیر مناسب بات ہے۔ اس پہ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جو گھر اللہ کے ہیں، ان المساجد للہ ہے، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، اور اللہ کا جب کوئی بھی بندہ بھی آتا ہے اس کو آپ مسجد میں آنے دیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے گا، عبادت کرے گا۔ اگر آپ نہیں سننا چاہتے آپ نہ سنیں، لیکن یہ بڑے نقصان کی بات ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بڑی خطرے والی بات ہے، ان کے لیے دنیا کے لیے بھی ذلتیں ہیں، آخرت کے لیے بھی ذلتیں ہیں، جو اللہ کے گھر سے، مکہ سے، مسجد نبوی سے اور دنیا کی جتنی بھی مسجدیں ہیں ان سے بعض دفعہ یہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، وہ مسجد میں آنے نہیں دیتے تھے، مسجد میں عبادت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے دیتے تھے بیت اللہ میں۔ تو اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے اور قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ یہ بڑا ظلم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہر چیز اس کی ہے، وہ مشرق و مغرب کا، شمال و جنوب کا، جس طرف آپ دیکھو گے آپ اللہ ہی اللہ پاؤ گے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی عظمت بیان کر رہی ہے۔ پتا بتا، بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کفار کی اور یہ دونوں سارا کا پورا وہ ٹیل لگاتے ہیں کہ تم ان کے طریقے پہ چلو، اور یہ اس وقت تک تمہارے سے راضی نہیں ہوگی جب تک کہ ان کو تم کلچر، ان کے طریقے اختیار نہ کرو۔ تو فرمایا کہ آپ کو ہم نے جو ہدایت دے دی ہے وہ قرآن کی شکل میں ہے، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو آپ اس کو فالو کریں، اب یہود و نصارہ کے طریقے کو فالو نہ کریں۔ اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کی جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہی لوگ اس پہ ایمان لانے والے ہیں، اور جو لوگ اس کو چھوڑتے ہیں وہ خاص جو ہے نا خسارے والے لوگ وہی ہیں۔ اور پھر آگے دوبارہ بنی اسرائیل کو ان پہ جو نعمتیں تھیں وہ یاد کرائی جا رہی ہیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے بڑے ٹیسٹ لیے، بڑے ایگزام لیے، اور انہوں نے سارے ہی ایگزام پاس کر لیے، سارے ٹیسٹ پاس کر لیے۔ اور جب اسٹوڈنٹ ایک ایگزام دیتا ہے، میں CSS کے سارے وہ مراحل پاس کر لیتا ہے، پھر اس کو ایک عہدہ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت یہاں بتا رہے ہیں، میرے محبوب ابراہیم علیہ السلام نے جب سارے ایگزام پاس کر لیے تو ہم نے کیا ان کو عہدہ دیا کہ ہم نے ان کو انی جاعلک للناس امام، ہم ساری دنیا کو ان کو امام بنا دیا۔ پھر ان سے اپنے گھر کا تعمیر کا کام لیا، اور پھر وہاں پہ آواز لگائی، آج جو ساری انسانیت کو جو ہے نا وہ اپنی طرف بلایا، دعا مانگی اللہ اس گھر کو آباد کر دے، اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے جو ہے نا پھل عطا فرما، اور پھر فرمایا کہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اور ہمیں ایسی پھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ میری امت میں ایسے نبی بھیج جو ہے وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، اللہ کی کتاب ان کو پڑھ کے سنائیں، ان کا تزکیہ کریں، ان کو پاک کریں۔ آپ بڑے غالب حکمت والے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں کہ میرے باپ ابراہیم نے دعا مانگی تھی، وہ 5000 سال پہلے جو دعا مانگی اللہ نے، وہ اپنے نبی علیہ السلام کی مکہ مکرمہ میں بعثت فرما کے اپنے جو ہے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی بیوقوفی ہے جو ابراہیمی راہوں سے ہٹ کے زندگی گزارے،
یعنی یہ ایک عقل مند انسان کا کام نہیں ہے. جو باشعور بندہ ہے وہ ابراہیمی راہوں پہ چلے گا. وہ ابراہیمی راہیں کیا تھی؟ اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، اپنا بال بچہ بھی قربان کر دینا، اپنی خواہشات بھی چھوڑ دینا، اور جو جس طرح اللہ حکم کرے وہ ماننا. اب بچے کو حکم ہوا بیابان میں چھوڑ دو، بیوی کو چھوڑ دیا. یہ نہیں کہا یا اللہ اتنے عرصے بعد مجھے بیٹا ملا ہے اب آپ اسے کہتے ہیں چھوڑ دیں. نہیں نہیں، یا اللہ اگر تو راضی ہے اس طرح ہم راضی ہیں. تو یہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ ابراہیمی راہوں کو چھوڑنا یہ بے وقوفی ہے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں کی اسلام کے لیے، دین کے لیے اللہ، ایسے ہی امت پوری کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ملت ابراہیمی ہیں. اگر آپ کو بھی دین کے لیے، اللہ کے لیے بال بچہ چھوڑنا پڑ جائے، گھر بار چھوڑنا پڑ جائے، اپنی خواہشات چھوڑنی پڑ جائے، کبھی اس پہ وہ جو ہے نا وہ شک نہ کریں، بلکہ اس پہ یقین رکھیں کہ اگر میں اللہ کے لیے اپنا یہ ساری چیزیں چھوڑتا ہوں تو اللہ رب العزت مجھے اس کے بدلے پتہ نہیں کیا کیا انعامات دیں گے. اور پھر یہ آخری رکوع جو چلتا ہے تو اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کا رستہ ہے یہی سب سے اعلیٰ رستہ ہے. آپ یہی کہیں کہ ہم اس پہ ایمان لائے جو اللہ نے نازل کیا، اور جو پچھلی جو انبیاء پہ نازل ہوا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور ان کی اولاد پہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء پہ جو ہے وہ نازل ہوا، ہم اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں. پھر آخر میں ایک بڑی اہم آیت ہے، اس حوالے سے ہمیں ایک کسوٹی بتا دی گئی کہ اگر آپ لوگ صحابہ کی طرح ایمان لے کے آئیں گے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہم گویا کہ وہ پھر ہی ہدایت یافتہ ہیں، پھر ہم ایمان والے ہیں. جس طرح انہوں نے اللہ رسول کی باتوں کو مانا ایسے ہی ہمارا بھی. ظاہر ہے ان کا ایمان کا لیول تو بہت ہائیسٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے سننا ہوتا ہے، اب ایک ماسہ بھی سننا ہے اور ایک من بھی سننا ہے. تو ایسے ہی یہ جو ہے نا جو ہے گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ کسوٹی ہیں، ہم ان پہ ان کے مطابق اپنی زندگی کو لیں. اس حوالے سے ایک لطیفہ سمجھ لیں یا حقیقی واقعہ ہے. کوئی ایک بچہ تھا، حفظ کرتا تھا، تو وہ اس کو یہ یاد نہیں ہوتا تھا فقد اہتدوا فقد اہتدوا. اب وہ اس نے استاد نے کہا کہ میں باہر تالا لگا کے جا رہا ہوں، تو ہم نے ساری رات جو ہے نا یہ آیت پڑھنی ہے فقد اہتدوا فقد اہتدوا. اب وہ ساری رات پڑھ رہا ہے، ساتھ ایک مائی تھی. اب اس کو جو سمجھ آ رہی ہے نا، وہ کہہ رہی ہے، وہ سمجھ رہی ہے، مائی سمجھ کہتے فقد ہی نہ دے فقد اہتدوا، تیزی سے پڑھ رہا تھا. اب وہ بیچاری وہ سن کے ہو رہی کنی دہی کی طلب ہے، وہ سرگی ہوئی جیسے. تو انہیں نہ بوا کھڑکایا، بوا کھولیا تو انہیں آخیا پتر ہے لے دہی. انہیں آخیا مائی یہ کی ہے؟ انہیں آخیا تو ساری رات آندہ رہا پھکا دہی دے پھکا دہی دے فقد اہتدوا کہتا تھا. اب وہ تیزی سے کہتا مائی یہ سمجھ دے آندہ پھکا دہی دے. تو اس حوالے سے یہ قرآن پاک کا جو پہلا سپارہ ہے اس کا یہ